وہ ایک ایسی فوج کے سامنے ہے کہ جس کو پتا تھا کہ اب ہم گھیرے میں آ چکے ہیں، جس کو پتا تھا کہ دشمن 10 گنا زیادہ طاقتور ہے، جس کو پتا تھا کہ ان کی صفوں میں غدار گھس چکے ہیں، جن کے پاس کوئی سپلائیز نہیں تھی، کوئی آرمر، ٹینک، آرٹلری ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی، کوئی نیول سپورٹ نہیں تھی، اور اس فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں پورے ایسٹ پاکستان میں بکھیر دیا گیا تھا، اور اس فوج کو جو 8 مہینے 2.5 لاکھ مکتی بانی کے لوکل گوریلوں کے خلاف لڑتی رہی، جو کہنے کو مکتی بانی کے لوکل گوریلز تھے، جن کی کمانڈ انڈین آرمی آفیسرز کر رہے تھے، جن کے اندر کم از کم 30-40 ہزار انڈین کمانڈوز تھے، جس میں کم از کم 30-40 ہزار ایسٹ پاکستان رائفلز کے وہ بنگالی تھے جو پاکستان آرمی کے سپاہی تھے، آفیسرز تھے، لیکن ڈیفیکٹ کر گئے تھے، بغاوت کر کے الگ ہو گئے تھے۔ اس ساری فوج کے ساتھ وہ پاکستان آرمی کے 40,000 سے بھی کم جوان انفینٹری کے جو لڑتے رہے وہاں پہ 9 مہینے، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی 2.25 لاکھ کی انڈین فوج کے ساتھ جس نے چاروں طرف سے حملہ کیا اس کے اوپر، اس کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ تاریخ کی ایک ملٹری ہسٹری میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں کہ دنیا کی کوئی فوج اتنی کمزور ہونے کے باوجود اتنی شاندار مزاحمت کر سکے۔ اس پر ہم آگے آئیں گے، واقعات پڑھ کے سنائیں گے آپ کو، انڈین آرمی کے ریفرنس سے بھی، تاریخ کے حوالے سے بھی، اور مغربی مورخ اور جرنلسٹ اور رپورٹرز نے جو باتیں رپورٹ کی ہیں کہ ایسٹ پاکستان میں فوج کس طرح لڑی، کن آڈز کے اگینسٹ لڑی، کتنی جرأت اور دلیری کے ساتھ لڑی، اور وہاں پر فوج کا اس آڈز کے سامنے سٹینڈ لینا، دنیا کی کوئی فوج سٹینڈ نہیں لے سکتی تھی، لیکن ہمارے جوانوں نے جس طرح سٹینڈ لیا وہ ہماری تاریخ کا ایک روشن ترین باب ہے۔ ایسٹ پاکستان 16 دسمبر کی چوٹ ہمیں ضرور لگی ہے، ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے ضرور نکلا ہے، لیکن جب ان سارے واقعات اور حالات کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو یو ریئلائز کہ بے شک ہمیں چوٹ ضرور لگی ہے، لیکن دشمن کی بھی یہ کوئی اتنی بڑی فتح نہیں ہے۔ غداری سے، مکاری سے، فریب سے، دھوکہ دہی سے 10 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ، اور ایک تھکی ہوئی فوج جو 10 مہینے سے جنگلوں میں اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے لڑ رہی ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے دستوں کو اوور رن کرنے کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا ہے، احمق ہیں وہ۔ انشاءاللہ ہم 1000 سال اور حکومت کریں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں ان پہ، اور جو مارے ہم نے دیے ان کو، جو ہم ہمیشہ 1000 سال سے ہم مار دیتے آئے ان کو، ہر دفعہ پانی مت کا میدان ان کے لیے قبرگاہ بنتا تھا، انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم ان کو بتائیں گے۔ ایسٹ پاکستان کی ایک چوٹ سے ہمیں فرق نہیں پڑا، لیکن ہم اللہ کے فضل زیادہ جذبے کے ساتھ بیدار ہوئے ہیں۔ ہم آنے والے وقتوں میں ایک ایک شہید کا، ایک ایک خون کا، ایک ایک بے آبرو ہونے والی بہن کا حساب لیں گے ہم۔ اور پھر ساتھ یہ بھی وقت ہے، دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جس طرح کے حالات برپا ہوئے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا کوئی حساب نظر نہیں آ رہا ہے، تباہی اور دھماکے اور بربادی پورے ملک میں برپا ہوئی بھی ہے، پورے ملک میں کوئی گورننس نظر نہیں آتی، حکومت نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ جب ہم ایسٹ پاکستان کے واقعات پہ نظر ڈالتے تھے تو ہم سوچا کرتے تھے کہ کیا اس وقت حکومت نہیں تھی؟ کیا اس وقت جو ساری انڈین یہ سازشیں کر رہے تھے، یہ پلانز کر رہے تھے، یہ ان کی ساری سازشیں پکڑی جا رہی تھی؟ نظر آ رہا تھا صاف صاف کہ انڈینز کیا گیم پاکستان کے خلاف کرنا جا رہے ہیں، تو اس وقت کی حکومت کہاں تھی؟ اس وقت کی سیاسی جماعتیں کہاں تھی؟ اس وقت کا میڈیا کدھر تھا؟ اس وقت کے دانشور اور علماء اور اسکالرز چپ کیوں تھے؟ کیوں دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے اس وقت؟ اور یقین کیجئے آج جب ہم حالات پاکستان کے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں، واقعی سمجھ میں آنے لگتی ہے بات کہ جس طریقے سے آج حالات بنے ہوئے ہیں کچھ اسی قسم کی قیادت اس وقت بھی تھی، سیاسی بھی، مذہبی بھی، اور جو حکومت کرنے والے لیڈرز تھے اس وقت، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف ایک پھندا لگایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی رسپانس ڈیولپ نہیں کیا جاتا تھا، کوئی رسپونڈ نہیں کرتا تھا۔ آج اللہ کے فضل سے وہ حالات، کم از کم زمین پر وہ حالات نہیں ہیں۔ آج ہم آگے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ ایسٹ پاکستان میں ہوا کیا، پر خود کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا پاکستان میں آج ایسٹ پاکستان والے حالات ہیں۔ حکمران تو ویسے کرپٹ ہیں، کوئی شبے کی بات نہیں، بالکل اسی طریقے سے تمام پاکستان کو خطرات کا سامنا بھی ہے جیسے اس وقت تھا، لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان اب اتنا کمزور نہیں ہے جتنا اس وقت تھا۔ آئیے ہم آپ کو کچھ واقعات سناتے اور دکھاتے ہیں، حقیقت کی ظاہر کرتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان میں اصل میں کیا ہوا تھا۔ 1965 کی وار کے بعد اب ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں، ایک بہت بڑی سازش پکڑی گئی، جس سازش کا نام ہے اگرتلا سازش۔ یہ سازش یہ تھی کہ ایوب خان نے 1967 میں تقریباً ایسٹ پاکستان کا دورہ کرنا تھا، اور وہاں ایک سازش پکڑی گئی جس سازش کے مطابق پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جہاز کو، جس طرح جنرل ضیاء الحق کے جہاز کو کریش کرایا گیا تھا، اسی طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جہاز پر حملہ کر کے جہاز کو گرانا تھا، اور ایوب خان اور پوری پاکستان کی حکومت کو وہیں ختم کر دیا جاتا۔ یہ سازش پکڑی چلی گئی، اور اس سازش کے اندر ایسٹ پاکستان کے تمام بڑے بڑے جو ان کے غدار رہنما تھے، جس میں شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھا، ایسٹ پاکستان کی جو ہماری بنگالی ریجمنٹ تھی اس وقت، اس کے کچھ افسران تھے، کچھ مقامی لوگ تھے، وہ سارے پکڑے چلے گئے۔ اس سازش کا نام ہے اگرتلا سازش، کیونکہ انڈیا میں ایک جگہ اگرتلا جہاں بیٹھ کے سازش بنائی گئی تھی، اور جس کے مطابق انڈینز نے ایسٹ پاکستان میں بغاوت برپا کرا کر اس کو پاکستان سے توڑنا تھا۔ 1965 کے ٹیلی گرامز اب ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں کہ جو یو ایس ایمبیسی نے
یہ ٹیلیگرامز نکالے ہوئے ہیں کہ جس میں 1965 کی وار کے بعد امریکنز یہ لکھ رہے ہیں کہ ایسی سازشیں پکڑی گئی ہیں پاکستان کے پاس کہ جس میں انڈین میپس ہیں، انڈین پلانز ہیں کہ ایسٹ پاکستان پر حملہ کر کے اس کو پاکستان سے توڑ کر الگ کیا جائے گا. دیکھیے ایسٹ پاکستان کوئی راتوں رات نہیں ٹوٹ گیا تھا، بہت پہلے سے انڈین سے گیم پلان تھے. اور 65 کی وار میں جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کو کہ جس طرح مار انڈینز کو پڑی تھی، اس کے بعد ان کا فوکس یہ تھا کہ اب ہم مغربی پاکستان پر توجہ کرنے کے بجائے سارا زور ایسٹ پاکستان پہ لگائیں گے. پہلے اس کو سافٹ کریں گے، اس میں غدار خریدیں گے، اس میں پروپیگنڈا کریں گے، اس میں گوریا دستے تیار کریں گے، اور اس کے بعد جب پاکستان آرمی کو وہاں پھنسا لیا جائے گا تو اس کے بعد پھر بھارتی فوج براہ راست داخل ہو کر ایسٹ پاکستان کو توڑ کر الگ کر